کہ یہ وہ سورہ ہے جو قرآن مجید کی آخری سورہ ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، یہ وہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور آپ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اب جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ نے کثرت سے جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس مقام پر آدمی اگر غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیا کے آدمی کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی بھی دنیا کے لیڈر کو اگر اپنی زندگی میں وہ انقلاب دکھائی دے جائے، کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے کے لیے اٹھا ہو، تو اس کے لیے جشن منانے اور اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کو عقیدہ، فکر، عادت، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور جنگی تمام قابلیت کو اور تمام اسکل کو بالکل بدل دیا، اور جہالت اور جاہلیت میں ڈوبی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور پورے دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ لیکن ایسا عظیم کارنامہ کے بعد بھی جشن منانے کا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت مانگنے اور دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بہت ہی بہترین جو ہے نا وہ روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بدری مجاہدین کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لیا تھا، یعنی مشورے میں، مشاورت میں، شورا میں ان کو بھی شامل کر لیا تھا۔ چھوٹی عمر تھی آپ کی، تو شاید کسی کے دل میں اس سے کچھ ناراضگی پیدا ہوئی کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آیا کریں، ان جتنے تو ہمارے بچے ہیں۔ تو خلیفہ مسلمین نے فرمایا کہ آپ انہیں خوب جانتے ہیں، ایک دن سب کو بلایا اور مجھے بھی یاد فرمایا، میں سمجھ گیا کہ آج انہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ جب ہم سب جا پہنچے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ سورہ اذا جاء کی نسبت تمہیں کیا علم ہے؟ تو بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور گناہوں کی بخشش چاہنے کا حکم دیا گیا ہے، جب مدد اللہ کی آ جائے اور ہماری فتح ہو تو ہم یہ کریں، اور بعض بالکل خاموش رہے۔ تو آپ نے میری طرف یعنی عبداللہ ابن عباس کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اور کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا پیغام ہے، آپ کو معلوم کرایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہونے کو ہے، آپ تسبیح، حمد اور استغفار میں مشغول ہو جائیے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں بھی یہی جانتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ جو قابلیت ہے نا وہ عمر سے نہیں جاننا تولی جاتی۔ عبداللہ ابن عباس جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو لگی کہ آپ قرآن کی گہرائی تک پہنچ گئے الحمدللہ، اور آپ نے یہ جان لیا کہ یہ سورہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آ گئی ہے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی کہ آپ اس کو سن کے رونے لگے، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے کمپلیٹ ہو جانے کا مژدہ سنایا گیا نا۔ جب کام کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اب دنیا میں رہنے کے بجائے اب دنیا سے جانے کا کام شروع کرنا ہے۔ سورۃ اللہب، بلکہ اس کو بعض اوقات اس میں جو اس کی پہلی ہے نا اس سے بھی اس کو کہا گیا، یعنی سورۃ تبت ادا سے شروع ہو رہی ہے نا، تو سورۃ تبت کہا بھی گیا اس کا نام۔ اس کے بارے میں ہے کہ ابو لہب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، کہ اس نے دشمنی کی انتہا کر دی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو، اور حدیث میں ہے کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بلایا آواز دی اور لوگوں کو بلایا کہ
دعوت دی اور کہا کہ ایک ہی منٹ دیجیے گا تو ہم آپ کو اس کو پڑھ کے سناتے ہیں وہ واقعہ کہ جو ہوا تھا، تاکہ آپ کو اور ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ معاملہ کیسا تھا۔ اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں اور ڈرائیں، تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی، جیسا کہ اس زمانے میں لگائی جاتی تھی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو تم میری تصدیق کرو گے، یعنی تم مجھے سچا مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے۔ سورہ ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اپنے حسن اور جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی کہ شعلہ، لہب کا مطلب شعلہ ہوتا ہے، ابو لہب یعنی شعلے کا باپ، اس سے اس کو لقب ملا تھا، اور اس کو انجام کے اعتبار سے بھی اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن ہی بننا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حقیقی چچا تھا، لیکن آپ کا شدید دشمن تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی اپنے دشمنی میں اپنے شوہر سے کم نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے، جیسا ہم پہلے بھی ہم آپ کو بتا کے آئے ہیں کہ اس میں اللہ نے یہ سورہ کیوں نازل کی کہ اس نے تمام دشمنی کی انتہا کر دی۔ حدیث میں ہے کہ ربیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نوعمر تھا، میں اپنے باپ کے ساتھ بازار میں گیا، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ آپ نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب نبوت کے 7ویں سال میں جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اور ان لوگوں کو جا کر کے شیب ابی طالب میں مسحور ہو جانا پڑا تھا، تو تنہا یہی ابو لہب تھا کہ جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام خاندان کے لوگ چلے گئے تھے، جو لوگ آپ پر ایمان نہیں بھی لائے تھے وہ بھی آپ کے جو ہے نا مدد کے لیے آپ کے ساتھ چلے گئے تھے، سوائے ابو لہب کے۔ اور ابو لہب نے یہی نہیں بلکہ آپ کی 2 صاحبزادیاں، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ تو نبوت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو ان دونوں نے طلاق دے دی۔ تو عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں آپ کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا، الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے، آپ نے یہ بد دعا دی۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ سیریا کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اہل قریش سے، کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف سے اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ تو یہ جو ہے نا یہ عذاب اس کے اوپر بھی آیا، اور اب یہ سورہ بھی عذاب کی شکل میں نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ یعنی رشتہ داری کا وہ معاملہ کہ جو کہ صلہ رحمی کا ہوتا تھا، اور وہ قبائلی زمانہ تھا جس میں ہر انسان ایک دوسرے کو، ہر قبیلہ اپنے قبیلے کو سپورٹ ہی کرتا تھا۔ اس وقت کسی اپنے چچا کا اس درجے اپنے دشمن ہو جانا کہ جس کے لیے کہ ہے کہ اس کی بیوی اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، کانٹے لا کے گھر کے باہر رکھ دیا کرتی، غلاظت ان کے گھروں میں پھینک دیا کرتی ہے، دشمنی کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان دونوں نے جو ہے وہ ادا نہ کر لی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی جس کو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اور قیامت تک ابو لہب اسی حالت سے جانا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو اس میں 1 ہے، آیات اس میں 5 ہیں۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جو روبی لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے گلے میں جو ہے وہ بڑے قیمتی ہار اور خوبصورت ہار پہنا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے
جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کی، اور وہ یہ کہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کہ اگر لات اور عزیٰ کی قسم، اگر محمد کی دشمنی میں اگر مجھے یہ ہار بھی قیمتی بیچنا پڑا تو میں اس کو محمد کی عداوت پر خرچ کر دوں گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے لیے اس سورہ سے جو سیکھنے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے قریب ہو جائیں۔ جس طرح کہ ابو لہب نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا، اللہ کرے کہ ہم اپنے رشتہ داریوں کو اور اپنے معاملات کو اسی سنجیدگی کے ساتھ ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اس میں جو چیزیں ہم نے سبق کے لیے لی تھیں انشاءاللہ تعالیٰ، آگے ہم لوگ سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین کل پڑھیں گے۔ یہیں پر آج مکمل کرتے ہیں سورہ متطففین کی آیت نمبر 26، سورہ انفطار کی آیت نمبر 6، انشقاق کی آیت نمبر 6۔ انفطار جس میں رب کریم کا دھوکہ انسان نہ کھائے، انشقاق جس میں اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتا رہے، سورہ طارق کے سب کے اوپر ایک نگہبان اور نگاہ رکھنے والا موجود ہے، بلد کے انسان کو مشقت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بلد کی آیت نمبر 4، اور سورہ شمس جس میں کہ نفس کا تزکیہ کرنے والا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو اس کو دبا لے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ تکاثر کے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، اور سورہ عصر جو ہمارے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ توفیق عطا کرے کہ ہم یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر ہم عمل کر جائیں۔ اللہ کرے ہم نے شب قدر کی راتوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا کرے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ مل جائے۔ تو چھوٹی سی دعا کراتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ سب سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، یا رب العالمین، اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یا غفور الرحیم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں جو بچا ہوا وقت ہے اللہ اپنے پسند کے کاموں میں خرچ کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ ہمیں یتیم کے لیے محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا یا سہارا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں مجبوروں کا سہارا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ اپنی خوشیوں میں سے ہم ان کے لیے بھی کچھ کام کر جائیں یا اللہ۔ ہمارے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرنے والا بنا دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ اس قرآن سے یا اللہ ہمارا رابطہ جوڑ دیجیے یا اللہ۔ اتنے ہم 4 گھنٹے اور 3 گھنٹے یا اللہ اس کو پڑھتے رہے، اور کل اب یہ مکمل ہونے والا ہے یا غفور الرحیم، تو اس کی ہر کوشش، ہر محنت کو یا اللہ قبول کر لیجیے یا اللہ۔ اتنا ہی وقت ہمیں مزید اور لگانے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ یہی وقت اب ہم تلاوت قرآن میں لگا دیں یا اللہ، تاکہ ہم کئی ایک قرآن کو یا اللہ مکمل کر سکیں اس رمضان میں یا اللہ۔ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے یا اللہ۔ یا اللہ تمام کاموں میں اور خاص طور پر سکینت ہمارے گروپ کے تمام کاموں میں تمام لوگوں کو برکتیں عطا کیجیے یا اللہ۔ ان تمام لوگوں نے جو میرا ساتھ دیا یا اللہ ان سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ یا اللہ ان کی تمام تکلیفوں کو اور تمام مشقتوں کو اپنے راستے میں قبول کر لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں جس طرح آپ نے یہاں پہ جوڑا ہے یا اللہ جنت الفردوس میں بھی جوڑ دیجیے، تاکہ ہم انشاءاللہ یا اللہ وہاں پر بیٹھ کے خوشیاں منائیں کہ ہم نے بڑا اچھا کیا کہ ہم جڑے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم نے بڑا اچھا وقت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں گزارا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مشقت سے گزر گئے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، جس کا صلہ اور جس کا بدلہ ہمیں آج یہاں دیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ وسعت عطا کر دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں تنگی دل سے اے اللہ ہمیں بچا لیجیے یا اللہ۔ ہمیں برے اخلاق سے بچا لیجیے یا اللہ۔ ہمیں بری زبان سے بچا لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں برے معاملات سے بچا لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سے تکبر کو دور کر دیجیے یا اللہ، انکساری ڈال دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی ڈال دیجیے، اور زبان کے اندر بھی نرمی ڈال دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا بہترین مددگار بنا دیجیے یا اللہ۔ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ ہمارے گھر والوں کو یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں
عمل کرنے والا بنا دیجیے اللہ، اللہ ہمیں مشقت کرنے والا بنا دیجیے دین کے راستے میں یا اللہ، یا اللہ جو آگے بچی ہوئی زندگی ہے یا اللہ اس کو بہترین بنا دیجیے یا اللہ، یا اللہ اپنی عبادت میں گزارنے والا بنا دیجیے یا اللہ، اپنے دین کی مشقت کرنے والا بنا دیجیے آگے آنے والے وقت میں یا اللہ، ہم دین کی خدمت کر جائیں یا اللہ، یا اللہ ہمیں بہترین ہر طرح سے بہترین بنا دیجیے اللہ، ہمیں ایک بہترین بیوی، ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین پڑوسی، ایک بہترین شاگرد، ایک بہترین استاد، ایک بہترین رشتہ دار، اے اللہ ہر وہ چیز ایک بہترین جو ہے وہ ہر وہ گوشہ جو کہ بہترین ہوتا ہے یا اللہ ویسے ہی سجا سنوار دیجیے یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں جانے کے بعد اور مرنے کے بعد بہترین گواہیاں لینے والا بنا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد بہترین گواہیاں لینے والا بنا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم میں سے جو لوگ چلے گئے ہیں یا اللہ، جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوا اس رمضان کے مہینے میں اس سے پہلے یا اللہ، تمام لوگوں کو یا اللہ بخش دیجیے یا اللہ، میرے والدین کو بخش دیجیے یا اللہ، ہم سب کے والدین کو بخش دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں خاص طور پر یا اللہ عمر سید کو، عمر جس نے کیا جو اتنا اچھا سب لوگ جو لوگ کے سن رہے ہیں اور فیس بک پر سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی آسانی کے ساتھ سب کو دنیا تک آواز پہنچ رہی ہے یا اللہ، جو اس نے خدمت کی ہے اللہ، اے اللہ اس دین کی اللہ اس کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ بہترین زندگی کی خوشیاں عطا کیجیے، لمبی عمر عطا کیجیے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے یا اللہ، ہماری پروین آپا کو بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کیجیے یا اللہ، یا اللہ ہماری سریا آپا کو صحت عطا کر دیجیے، آمنہ آنٹی کو، رابعہ کو ہماری یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے یا اللہ، ہماری ریحانہ ریاض کو بہترین صحت و کاملہ سے نواز دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہماری گلشن آنٹی اور ہمارے انکل کو جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہر وقت ان کی دعائیں اور ان کی جو ہے وہ محبتیں ہم تک پہنچتی ہیں یا اللہ، بہترین اس جوڑے کو سلامت رکھیے اور سلامتی کے ساتھ زندگی عطا کیجیے اور اس دنیا سے بھی لے جائیے ہم سب کو، تو یا اللہ خاتمہ بالخیر کیجیے ہم سب کا یا اللہ، آسان معاملہ کیجیے ہم سے اللہ، اور ہم سب سے آسان حساب لیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم میں سے جو بھی اور لوگ بیمار ہیں یا بڑی عمر کے ہیں اللہ سبھوں کو یا اللہ، ہماری آمنہ آنٹی کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے یا اللہ، یا اللہ کوثر آپا کو اور ان کی بہن کو یا اللہ فرحاں کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے یا اللہ، کوثر آپا کو اور ان کی بہن کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے یا اللہ، ہمارے عارف بھائی کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمارے ارشد بھائی کی فیملی کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ اور بہترین زندگی ان کی فیملی کو دیجیے، اور ان کی بیوی روبی کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے یا رب العالمین، اے اللہ ہم سبوں کو اپنے راستے میں بہترین صحت اور ایمان والی زندگی عطا کیجیے یا اللہ، زندہ رہیں تو اس حال میں رہیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ، اور موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں یا اللہ، آپ سے آپ کی رضا کے مطابق ملاقات ہو یا اللہ، ہم اس دنیا کو جب چھوڑیں اور جب ہم جائیں اس دنیا سے تو آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی، اے اللہ ہماری امی کا جو خواب ہم نے دیکھا ہے امی کے لیے اور جو ابی کے لیے دیکھا تھا اللہ، ہم تمام خوابوں کو یا اللہ سچ کر دیجیے یا اللہ، ان کو بہترین اپنی نعمتوں والی جگہ میں رکھیے یا اللہ، یا اللہ میرے تمام مومن مسلمان جو آپ کے پاس چلے گئے اللہ، سبھوں کو بخش کر کے اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائیے، جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ہدایت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا کیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ، اس بہترین مہینے میں اللہ ہم سب کو اس وبائی مرض سے اور اس موذی مرض سے اللہ دور کر دیجیے یا اللہ، اس مرض کو یا اللہ اٹھا لیجیے یا اللہ اس کی بہترین شفا اور بہترین دوا یا اللہ اتار دیجیے دنیا میں یا اللہ اس سب سے اپنی انسانیت کو اور اپنے بندوں کو بچا لیجیے یا اللہ، جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کو تکلیف سے یا اللہ نجات دیجیے یا اللہ، شفائے کاملہ عاجلہ کا حکم دیجیے یا اللہ، جتنے لوگ اس میں یا اللہ، جتنے کوئی بچے کام کر رہے ہیں یا اللہ، سبوں کے میرے بچے کے ساتھ سبوں کی حفاظت کیجیے یا اللہ ڈاکٹرز کی حفاظت کیجیے یا اللہ، نرسز کی حفاظت کیجیے یا اللہ بہترین فیصلے دنیا والوں کے حق میں جو ہے یا اللہ وہی فیصلے کروا دیجیے یا اللہ تمام دنیا کے جو لیڈرز ہیں اور تمام دنیا کے جو رہنما ہیں اللہ ان کو بہترین سمجھ بوجھ عطا کیجیے تاکہ انسانیت تکلیف کے بجائے راحت کی طرف جا سکے یا اللہ، ظلم اور زیادتی سے نجات دیجیے یا اللہ، اس مسلمانوں کو ہندوستان میں کشمیر میں اللہ جہاں کہیں بھی، عراق میں اور فلسطین میں جہاں کہیں تکلیف ہے یا اللہ، ہر جگہ یمن میں، افغانستان میں اللہ، سبوں سے ان کو نجات عطا کیجیے یا اللہ، روہنگاز کو اور ایسے مجبور لوگوں کو، یہ جو کہ بنگلہ دیش میں موجود ہیں یا اللہ، جو کیمپوں میں ہیں مسلمان ہیں اللہ، ان تمام لوگوں کو یا اللہ بہترین نعمتوں والی زندگی عطا کر دیجیے یا اللہ، ان سب کے تکلیفوں کو یا اللہ آپ ہی دور کرنے والے ہیں یا اللہ، آپ تو سب کے ہیں یا اللہ، آپ تو سب کی آوازیں سنتے ہیں یا اللہ،
آپ کو تو بہت زیادہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے تو ہاتھوں میں دنیا کے بھی خزانے ہیں اور آخرت کے بھی خزانے ہیں۔ اللہ سبوں کو نواز دیجیے یا رب العالمین۔ اللہ ہم آپ سے ایسی زندگی مانگتے ہیں جیسے کہ آپ ایسا ہمیں بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ان کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دیجیے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا دیجیے۔ ہر محنت کو اور ہر چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیجیے یا اللہ۔ ہر گناہ کو معاف کر دیجیے یا اللہ، جو ہم نے جانے بھی کیا انجانے بھی کیا، جو ہم نے راتوں کے اندھیرے میں کیا، جو ہم نے دن کے اجالے میں کیا اللہ، جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا، جو ہم نے تنہائی میں کیا اللہ، سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اللہ۔ ہم سب کو ایمان اور صحت اور عافیت والی زندگی عطا کیجیے۔ ہمارے شوہروں کو جو ہے وہ صحت اور ایمان والی زندگی عطا کیجیے یا اللہ۔ ان سبوں کو یہ ہمارے سروں کے اوپر چھت کو سلامت رکھیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سبوں سے راضی ہو جائیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں یا اللہ۔ ہم میں سے کسی کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں یا اللہ۔ اے اللہ ہم میں کسی کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم نہ اٹھا نہ سکیں یا اللہ۔ آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی۔ ہمیں موت نہ آئے کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے۔